بسم اللہ الرحمن الرحیم فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين فنادته الملائكة وهو قائم یصلی فی المحراب، چنانچہ ابھی وہ اس محراب میں کھڑے ہی تھے، نماز پڑھ ہی رہے تھے، ٹھیک ہے، کہ فرشتوں نے ان کو ندا دی، فرشتوں نے ان کو آواز دی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے یحییٰ کی، مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ تصدیق کرنے والا ہوگا ایک کلمے کی کہ جو اللہ کی طرف سے ہوگا، اور وہ کلمت اللہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ، قرآن نے بتایا ہوا ہے۔ اللہ کا کلمہ کیوں کہا ان کو؟ خاص طور پر اس لیے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یعنی جو سبب باپ کی طرف سے ہونا ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کن سے مثلا وہ ہو گیا تھا، وہ عام سبب نہیں تھا، تو اس لیے اللہ نے ان کو کلمت اللہ کہا ہوا۔ جیسے کہ آگے آ جائے گا کہ اللہ نے مٹی سے آدم کو بنایا تو پھر فرمایا کن فیکون، اسی طرح مریم کے شکم میں بغیر باپ کے کن فیکون، اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ تصدیق کلمہ، جو کلمہ اللہ کی طرف سے ہے اس کی تصدیق کرنے والا، وسیدن، اور سردار، لیڈر، سید عربی زبان میں رہنما کو، لیڈر کو کہتے ہیں، اور یہ جو رسول اللہ کے خاندان کو بھی سادات کہا گیا ہے، یہ دینی رہنمائی کی وجہ سے کہا گیا ہے۔ رسول پاک کا خاندان سادات ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ رہنما تھے دین کے، نہ کہ خاندان پرستی کے لیے کہا گیا کہ اپنے آپ کو برتر سمجھو، دوسروں کو گھٹیا سمجھو۔ یہ سب سے بڑا تو پھر رسول اللہ کو کہنا چاہیے تھا، باقی سب تم گھٹیا ہو، میں برتر ہوں، ایک دفعہ بھی نہیں کہا۔ اور روایات میں ہے کہ ایک سفر پر تھے امام رضا علیہ السلام، دوران سفر ایک جگہ پر غریب لوگ جمع ہو گئے، جو اس علاقے کے بالکل غریب، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، تو ان کی حالت اور کپڑے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، گندے بندے مارل جیسے بھی تھے۔ تو امام نے ان کی دعوت کر دی اور دسترخوان بچھا دیا، وہ بیٹھ گئے، امام خود بھی ساتھ بیٹھ گئے۔ امام کے ساتھ ایک بندہ تھا، اس کو پسند نہیں آیا، ان کی حالت دیکھ کر، ان کی شکلیں دیکھ کر اس کو اچھا نہیں لگا کہ امام ان کے ساتھ کیوں بیٹھے۔ اس نے امام سے کہا کہ بہتر نہیں تھا، مطلب آپ نے دعوت دے دی لیکن آپ خود الگ ہو کے بیٹھ جاتے۔ امام نے جواب میں کیا فرمایا؟ جب باپ ایک ہے اور ماں ایک ہے تو فرق کیسا؟ قرآن کی آیت کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا، سب اولاد آدم ہے، سب کا باپ کون ہے؟ آدم۔ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک باپ سے اور ایک ماں سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم پہچان لو ایک دوسرے۔ برتری اللہ کے ہاں تقویٰ سے، ایسا نہیں ہے کہ مثلا اگر سید خدا کا نافرمان ہے، ادھر چونکہ خام خیالی دیکھیں، اللہ نے بتایا نوح نبی کا بیٹا، سگا بیٹا جہنم میں، اس وقت نوح سید تھے۔ اللہ نے فرمایا نوح کی بیٹی بھی جہنم میں، نوح کی بیوی بھی جہنم میں ہے، معذرت چاہتا ہوں، نوح کی بیوی بھی جہنم میں ہے، لوط کی بیوی بھی جہنم میں ہے۔ کیوں؟ اللہ بتا رہے رشتے کام نہیں آتے۔ اور روایات میں ہے کہ ایک دفعہ رسول پاک نے بنی ہاشم کو جمع کیا، اپنے خاندان کے لوگوں کو، اور فرمایا کہ اے بنی ہاشم، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے جو میرے خاندان کے نہیں ہیں وہ اپنی قیامت کے دن اپنی نیکیوں کے ڈھیر میرے پاس لا رہے ہوں اور میرے قریب ہوں، اور تم اپنی خرابیوں کی وجہ سے میرے سے دور ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک قابل احترام کون ہے؟ جو زیادہ تقوی والا۔ اور یہ جو رسول اللہ نے خاص طور پر مثلا سادات کا احترام کا ہے، اللہ کے نبی کو آئندہ کی خبر تھی
کہ میرے خاندان کے ساتھ انہوں نے کیا کرنا ہے، میرے خاندان کے ساتھ انہوں نے کیا کرنا ہے، ظاہر پروپیگنڈا ہوگا. لہذا فرمایا اگر سید اچھا ہو تو اس کی اچھائی کی وجہ سے، اگر برا ہو تو میری وجہ سے. کیا مطلب؟ تمہیں برا بنا کے پیش کریں گے. انہوں نے تو اتنا پروپیگنڈا کیا کہ جو سب سے بڑے سید ہیں مولا علی، ان کو لوگ گالیاں دینا شروع ہو گئے. تو رسول اللہ جانتے تھے کیا ہونے والا ہے ان میرے خاندان کے ساتھ. لہذا فرمایا اچھا ہو تو اس کی نیکی کی وجہ سے، اور اگر تم اس کو برا سمجھ رہے ہو تو میری وجہ سے، تب بھی تم اس کا احترام کرنا. ٹھیک ہے نا. اور یہ یاد رکھیے کہ اس کے احترام کا ہر روایت کا ایک شان نزول ہوتا ہے، اس کا ایک، نہ کہ کوئی روایت آ کر اسلام کے مسلم قانون کو توڑ دیتی. جو مسلمات اور واضحات ہیں جن کو اللہ بینات کہتا ہے، وہ قانون تبدیل نہیں ہوتے. لہذا جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے پھر غور کرنے والے غور کرتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہو سکتی ہے. اس کا مراد یہ نہیں ہے کہ مثلا سید تو آپ کو کہے کہ ہاں بھائی آپ جا رہے ہو دبئی، میرے لیے ولایتی شراب لیتے آنا. مثلا آپ کہیں یا رسول اللہ آپ کی اولاد ہے، آپ نے کہا کہ برا بھی ہو تو احترام کرنا، احترام کا تقاضا یہ کہ شراب لا کے دو. نہ، وہ پینے والا بھی لانتی ہے، پلانے والا بھی لانتی ہے، گفٹ لانے والا بھی. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ نہیں ہے. تو یہ ہے کہ اصل تو میں نے بتا دیا اس کا شان نزول کہ سادات کے خلاف کیا ہو جائے گا رسول اللہ کے بعد، ان کو تو ذبح کر دیں گے لوگ. لہٰذا نصیحت کی کہ میرے خاندان کا تم نے احترام کرنا، برا ہو تو میری وجہ سے کرنا، یعنی تمہیں برا بنا کے پیش کیا جائے گا. نہ یہ کہ برا ہو تو اس کی برائی میں اس کے ساتھ تعاون کرنا. یہ قرآن کی آیت ہے کیا، لا تعاونوا علی الاسم والعدوان. یہ آیت نہیں بدل سکتی. گناہ میں اور تجاوز میں سید کہہ رہا ہے میں نے ساتھ والے کے پلاٹ پہ قبضہ کرنا ہے، آپ کہ یا رسول اللہ میں نے نہیں کرنا تھا، لیکن آپ کے احترام میں میں اس کی بات مان رہا ہوں، اس کے پلاٹ پہ قبضہ کروں دوسرے. اس طرح کے احترام یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ تو نہیں ہوگا، لیکن کیونکہ بعض جگہوں میں میں نے دیکھا ہوا، میں نے یہ کام ہوتے ہوئے دیکھا ہوا ہے، لہٰذا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کا احترام نہیں ہوتا. توجہ فرما رہے ہیں؟ صلوات پڑھیے محمد والے. لہٰذا روایت جب کوئی آئے روایت کو دیکھیں سمجھیں، اسی لیے کہا گیا قرآن پہ دیکھو، اور اس کا وہ والا معنی لیا جائے گا جو قرآن سے نہ ٹکرا رہا ہو، نہ کہ روایت آؤ اور قرآن کو ریٹائر کر دو. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. اللہ کا قانون لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اور اہل بیت نے فرمایا ہم خلاف قرآن بات نہیں کرتے. صلوات پڑھیں محمد والے. اب جب خوشخبری مل گئی ان صفات والا، سیدن و حسورن، حسور کسے کہتے ہیں؟ بہت زیادہ پاکیزہ، اور حسور خاص طور پر اسے کہتے ہیں جو عورتوں سے پرہیز کرے. وحسورن ونبیًا، اور نبی بھی ہوگا، من الصالحین، صالحین میں سے. صالحین میں شمار ہونا کتنی زبردست بات ہے کہ انبیاء کو بھی اللہ صالحین میں شمار کرتا ہے. وَنَبِيًّا، اور نبی ہوگا، من الصالحین، صالحین میں سے ہوگا. صدق اللہ العلی العظیم.